کہ قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی دو بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ کے اندر خطاب فرمایا، اور وہ سورہ التحریم کے اندر موجود ہے۔ سورہ التحریم پارہ نمبر 28 میں آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو بے شک تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہو چکے ہوئے ہیں، راہ راست سے ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ یعنی تم دونوں، اور یہ یعنی دو کا صیغہ عربی میں استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی تم دونوں بیویوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف توبہ لاؤ۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ تھے، ظاہر ہے کہ ایک امہات المومنین کا معاملہ ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے الفاظ ہیں، یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، 4-5 صفحوں کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، جس کا میں نے نمبر بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھا کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جو امیر المومنین تھے، میں ان سے یہ ڈسکس کروں یہ آخر کون سی دو بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، ایک طرف جھک چکے ہیں، تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان بیویوں کے بارے میں پوچھوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر ہم راستے میں سفر میں تھے، تو میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو وضو کروایا، اور وہ رفع حاجت کے لیے پہلے چلے گئے، ان کے لیے میں پانی لے کر کھڑا ہوا، تو انہوں نے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کیا، اور میں نے اس وقت ذرا ان کی یعنی ایک فرینڈلی ماحول دیکھتے ہوئے میں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، میرے دل میں بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں کہ وہ کون سی دو بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن حکیم کے اندر آئے، سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں بھی اور سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 28 کے اندر، وہ ہم بعد میں آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس حوالے سے نازل فرمائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں لحاظ، کوئی گستاخی نہیں سمجھی، انہوں نے سیدھا کہا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے حالانکہ ایک ان کی بیٹی بھی تھی، ایک سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ بنت ابی بکر، اور دوسری طرف سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین میں تو بڑا ڈر رہا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دین کا مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، ڈرنے والا کون سا معاملہ تھا، تم مجھ سے پہلے پوچھ لیتے، اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، دین کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سیدنا عمر کے زمانے میں تو یہ بیماریاں نہیں تھیں نا جو آج کل ہیں، کہ آپ کوئی قرآن کی آیت حدیث ڈسکس کر لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ نبی کی گستاخی ہوگی، کبھی کہتے ہیں کسی بزرگ کی گستاخی ہوگی، کبھی کہتے ہیں کسی صحابی کی گستاخی ہوگی، کبھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی کی گستاخی ہوگی۔ اس طرح کی یعنی جو بیماریاں جو آج ہمارے اس معاشرے میں پروان چڑھ چکی ہیں، اس زمانے میں تو موجود نہیں تھیں۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے یہ ڈیٹیل واقعہ بتائیں، بخاری و مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہمیں ایک خاص ایکسپیرینس کرنا پڑا۔ جب تک ہم مکے میں آباد تھے تو ہماری بیویاں ہمارے بڑے کنٹرول میں رہتی تھی، اور اسلام آنے سے پہلے تو عورتوں کو ایز سچ کوئی مقام حاصل نہیں تھا، اس وجہ سے کبھی کسی عورت کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ کسی معاملے میں زبان درازی کرے۔ لیکن جب اسلام آیا اور قرآن حکیم میں عورتوں کے حقوق نازل ہوئے، تو ان حقوق نازل ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ایک بندہ ایک اس باؤنڈری کے اندر ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اسی کی پلی لیتے ہوئے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہے نا وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہو گئی۔ مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کسی کو اتھارٹی دیتے ہیں، یعنی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی داڑیاں منڈوانے کے لیے مس یوز کرتے ہیں اپنی اس رسپیکٹ کو، اور کہتے ہیں جی دیکھو جی ماں باپ کا تو حکم ہے، اور میں تو حکم دینا وا کہ داڑھی مڈا، تو وہ ماں باپ کے ادب کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ جو اطاعت ہے ماں باپ کی، وہ یا کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی شخص کی، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر اندر ہے۔ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معصیت والا معاملہ آئے گا، پھر کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، وہ کلیئر کٹ ہے۔
اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو اس کا کیا مطلب ہے، صرف نعرے مارنا؟ نہیں، مراد یہ کہ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک طرف کھڑے ہوں، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو، آپ کی تابعداری ہو، تو اس کو ٹاپ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر ہماری بیویاں جو ہے وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں جو انصار کی عورتیں ہیں وہ پہلے ہی اپنے خاوندوں کے اوپر غالب تھیں. پھر ہماری بیویوں نے بھی جب ان کو دیکھنا شروع کیا تو ان کو ہور، جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی، اللہ شیری ہو گئی، اور وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا شروع ہو گئی. پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی نے ایک مسئلے میں میرے ساتھ زبان درازی کی، تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تیری کیا جرت ہے کہ تو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہی ہے. تو سیدنا عمر کی بیوی نے آگے سے کہا کہ اے عمر، جا کے تم اپنی بیٹی کی خبر لو حفصہ کی، جو رسول اللہ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت زبان میں بات کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن غضبناک رہتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں تمہاری بیٹی سے، جو اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سیدنا عمر وہ میٹھے میٹھے مسلمان تو نہیں تھے نا، وہ تو بالکل سٹریٹ فارورڈ مسلمان تھے. انہوں نے کہا سیدھی تیسی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹائم گھر سے نکلے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تیرے بارے میں ایسی بات سنی ہے، کیا تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کرتی ہوں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کے ان کا گلا دبانا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دیا. اور بخاری مسلم میں الفاظ آتے ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر تک یہ بات پہنچے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کا گلا دبایا اور ان کو مارا پیٹا ان کے گھر جا کے. حالانکہ ایک طرف امہات المومنین والا بھی رشتہ ہے، دوسری طرف بیٹی بھی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے اوپر کسی کو نہیں جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے. پھر سیدہ حفصہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا، پھر سیدنا عمر جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کے پاس گئے، ان کو بھی جا کے ڈانٹا. سیدہ عائشہ نے کہا کہ جا کے اپنی بیٹی کی خبر لو، تم میرے پاس کس کیپیسٹی میں آئے ہو تم؟ تو پھر سیدہ ام سلمہ کے پاس چلے گئے جو امہات المومنین میں سے سینئر تھیں اور آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد. ام سلمہ کے پاس جب گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ام سلمہ نے کہا کہ بھئی تم کس کیپیسٹی میں نبی کی بیویوں کو جا کے گھر میں جا کے سمجھا رہے ہو، یہ تمہارا کام بنتا ہے؟ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے مجھے اتنا ڈانٹا اس معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ واقعی میں نے کوئی غلط کام کیا. پھر کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد گھر آ گیا. گھر آیا تو کچھ ہی دیر کے بعد میرا ایک دوست میرے پاس آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ جی بہت بری خبر لے کے آیا ہوں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں جو غسان کا بادشاہ تھا عیسائی، اس کی طرف سے حملے کا ڈر تھا مدینہ شریف پہ، تو میں سمجھا شاید غسانی بادشاہ جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا. تو میں نے کہا کہ کیا وہ غسانی بادشاہ آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو سیدنا عمر نے کہا ستیہ ناس ہو حفصہ کا، اور اس طریقے سے وہ تو بڑے غصے ہوئے. انہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے کہ مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت سے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زبان والا معاملہ کرتی ہیں، تو یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا میں تو مطلب حفصہ ہلاک ہو گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور سیدہ حفصہ کے پاس پہنچے. وہاں پہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہوئے تھے اور لوگ زارو قطار اس معاملے میں پریشان تھے، رو رہے تھے، اور کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جو اوپر والی چھت ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرق میں آتا ہے طریق میں صحیح مسلم کے کہ جا کے انہوں نے سیدہ حفصہ کو بھی مارا اور سیدنا ابوبکر صدیق نے جا کے سیدہ عائشہ کو مارا کہ تم نے اس طریقے سے حرکت کیوں کی ہے. اور پھر سیدنا عمر جو ہے اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے اور انہوں نے جو گھر کا نقشہ کھینچا ہے، یقین کریں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. گھر میں کوئی بھی چیز نہیں،
سوائے ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کے جو ہے وہ پتے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر بھی کوئی چادر نہیں ہے، نہ کوئی قمیض ہے، اور ایک کھجور کی چھال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے جسم مبارک کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کھجور کی چھال کے نشان ہیں۔ اور سیدنا عمر نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں کیسر و کسرا جو ہیں وہ اتنے بڑے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس حالت میں۔ تو سیدنا عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی تک نہیں کھولی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ بس یہ آخری حصہ ہی ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، یہ پوری حدیث اس طرح ہے بخاری اور مسلم کی۔ بہرحال پھر انہوں نے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمناک تھے، تو میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کو ہنساؤں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا قصہ بیان کیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں، جب تک ہم مکے کے اندر تھے ہماری بیویوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ زبان درازی کریں، جب ہم مدینے میں آئے ہیں اور یہاں پہ بھی انصار کی عورتوں کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی مطلب وہ اس طریقے سے زبان درازی کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے مسکرائے، یعنی ان کی ان باتوں کی وجہ سے کہ بھئی یہ تو ریئلٹی بیان کر رہا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے تو اس طرح کیا حفصہ کے ساتھ، اور پھر میں جو وہ ام سلمہ کے پاس گیا تو ام سلمہ نے مجھے کہا کہ تجھے کیا ضرورت تھی نبی کے گھر میں دخل دینے کی؟ تو پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، تو اس بات پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مسکرائے کہ شرمندگی اس بات پہ کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا ہے جا کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکرائے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یعنی عزت کا اس قدر سیدنا عمر کو خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارا، اور پھر مارنے کے بعد، حالانکہ مارنا باپ اپنی بیٹی کو مار رہا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ مطلب مسکراہٹ کا اظہار فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنا سر مبارک بھی ہلایا۔ پھر یہ ساری تمہید بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے 1 مہینے کے لیے، اور وہ 1 مہینے تک کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدگی اختیار کی، حتیٰ کہ پھر سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 28 اور 29 نازل ہوئیں، سورہ التحریم کی آیات نازل ہوئیں، جن کے اندر کیٹاگوریکل مینشن کر دیا گیا کہ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم رہنا چاہتی ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اسی طریقے سے فقر کی زندگی گزارنی ہوگی، اور اسی طریقے سے تم نے امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تم اس طریقے سے گزارا نہیں کرنا چاہتی ہو تو ہم اپنے نبی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا، تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گی، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، اور ذکر کرنے والیاں ہوں گی، کنواریاں بھی ہوں گی، اور بیوہ بھی ہوں گی۔ اس طرح کے سارے الفاظوں میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات سورہ التحریم کی بھی کور کرتا ہوں۔ اور اس طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن جب مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی چھت سے نیچے اترے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے کہ چاہو تو میرے ساتھ رہو، ادروائز میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مقابلے پر دنیا کو اختیار کروں؟ میں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا، اور پھر کہا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، لیکن انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کیا کرنا ہے، ہم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں۔ یہی الفاظ قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں جو آفر دی گئی تھی۔ تو یہ میرے بھائیوں پورے کا پورا واقعہ تھا، اسے واقعہ ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے، اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ڈسکس کیا ہے۔ احادیث میں تو اس کی ڈیٹیلز آئیں، لیکن اس کا بلو پرنٹ، ابتدائی خاکہ قرآن کے اندر من و عن اسی طریقے سے موجود ہے۔ اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی خاطر بالکل اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ آپ کی بیویاں قیامت تک ڈسکس ہوں گی، اس حوالے سے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے زبان کے معاملے میں
احتیاط نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں. لہٰذا وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گی اور قیامت تک ڈسکس ہوں گی. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ خاص مکتبہ فکر ہے جن کو بچپن سے یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات اس طریقے سے کی جس میں انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام علیہم رضوان یا امہات المومنین کے